الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. جناب صادق اور خیبر پختونخوا کے اس اجتماع میں تاحد نظر میرے شریک بھائیوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جلسوں کا ریکارڈ خود ہی توڑا ہے اور انشاءاللہ یہ سیلاب بڑھتا چلا جائے گا. آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے 7 ستمبر 1974 آج واپس آ گیا. میں نے وہ ماحول سن 1974 کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سن 74 کی تحریک میں ملتان جیل میں رہا ہوں. آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں آج مل کر اس تحریک کی قیادت کو حضرت شیخ محمد یوسف بنوری کو، مفکر اسلام مفتی اعظم مفتی محمود کو، علامہ شاہ احمد نورانی کو، مولانا غلام غوث ہزاروی کو، مولانا عبدالحق اکوڑا کو، ان کے رفقا کو اور ان کے ساتھ جناب پروفیسر غفور احمد کو، خان عبد الولی خان کو، نواب زادہ نصر اللہ خان کو، جناب چودھری ظہور الہی کو. ان کا تعلق تو حزب اختلاف سے تھا اور علماء کی یہ قیادت اس تحریک کی قیادت تھی، لیکن پارلیمنٹ کی قیادت کرتے ہوئے میں آپ کی طرف سے وہ خراج تحسین ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش کرتا ہوں، مولانا کوثر نیازی کو بھی پیش کرتا ہوں، عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی پیش کرتا ہوں، یحییٰ بختیار کو بھی پیش کرتا ہوں، جن کی اجتماعی سوچ نے، اجتماعی فکر نے، اجتماعی جدوجہد نے اس وقت قادیانیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا. میرے محترم دوستو، جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو محض ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور ہماری دنیا میں جہاں لفظ مذہب آتا ہے اسے ایک نارمل قسم کا عنوان قرار دے دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ختم نبوت سیاسی عنوان.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی معاشرے کے سیاسی نظام اور اس کے تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی نظام ہاتھ میں لیے تھے. ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا اس کے سیاسی نظام کو سنبھالتا تھا. اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب دنیا کا سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے. اب بتاؤ ختم نبوت سیاسی عنوان ہے یا نہیں؟ اور تمام انبیاء کا عنوان ہے یا نہیں؟ اس بنیاد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کو سمجھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء تو امت میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے محترم دوستو، آج مجھے ایک شکایت ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ہم نے رد عمل کو جرم کہا. فلاں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، اس نوجوان نے قانون ہاتھ میں لیا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی روح سے، پاکستان کے قانون کی روح سے اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی توحید رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں؟ اس کو جرم کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور جب وہ عناصر جو پاکستان میں قانون کو ہاتھ میں لے کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہوئے اسلامی شعائر کو استعمال کرتے ہیں، توحید رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر اگر اس کے خلاف رد عمل آتا ہے تو پھر اسی کو یہ کہنا کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، یہ پھر ذرا زیادتی ہوگی، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا. اور میں پشاور کے وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نوجوان کی وکالت عدالت میں کی ہے اور اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی ریاست کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ کے 40 ارکان کی دستخطوں سے ایک انکوائری رپورٹ کے نام پر رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور 1954 سے لے کر یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد 1954 سے لے کر 2018 تک انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اور جس میں انہوں نے قادیانیوں کو صرف مظلوم ہی نہیں کہا بلکہ پاکستان کی ریاست کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اگر یہ لوگ مظلوم ہیں،
ان کا دم پاکستان میں گھٹ رہا ہے تو اس کی سرپرستی پاکستان کی ریاست کر رہی ہے۔ یہ اس برطانیہ کا ریاستی اور سلطنتی کردار ہے جس برطانیہ کی ریاست کے بارے میں خود قادیانی مرزا لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ جو کل بھی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، آج بھی برطانیہ اس کی آبیاری کر رہا ہے۔ اور ہم برطانیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری حکومت بر صغیر پر تھی تو میرے اکابر میں تمہارا بوریا بستر لپیٹ کر کے زمین سے نکالا ہے اور تمہارے اقتدار کا سورج غروب کیا ہے، اور تمہارا ایجنٹ قادیانی جو نئی شریعت کا دعوے دار تھا، اسلام کے خاتمے کا دعوے دار بن گیا، جہاد کے خاتمے کا دعوے دار بن گیا۔ پھر آپ کے باقیات کو بھی ہمارے اکابرین نے دفن کیا، اور اب تم دوبارہ اپنے اس پودے کی آبیاری کر کے اپنی مٹی پلیت کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج تک پاکستان کی ریاست گم کیوں ہے، ان کی زبانیں گم کیوں ہو گئی ہیں، ہمارا وزارت خارجہ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہے، ہمارے حکمران کیوں خاموش ہے اس کے اوپر۔ تو پھر کیا سمجھے ہم کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ سے تحریک اٹھے اور ہمارا ملک اس پر خاموش رہے؟ تو پھر عمران خان صاحب ہمیں کہنے کا حق دو نا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ بلکہ دال سارا کا سارا ہی کالا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر! جو قادیانیوں کا جار ہے، جو یہودیوں کا جار ہے، جو یہودیوں کا جار ہے، قادیانیوں سے کچھ بھی ہمارا جھگڑا نہیں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق خود کو غیر مسلم تسلیم کرے۔ تو جس طرح ہندو رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، قادیانی بھی رہے پاکستان میں، آئین کو تسلیم کرے۔ اگر صوفی محمد کہتا ہے میں اس آئین کو نہیں مانتا، اگر طالبان کہتے ہیں میں اس آئین کو نہیں مانتے، اس آئین کے انکار پر وہ غدار ٹھہرتے ہیں، اس انکار پر وہ دہشت گرد ٹھہرتے ہیں، ریاست ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے۔ لیکن اگر قادیانی طبقہ آئین کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو پاکستان کا غدار کیوں نہیں کہا جا رہا؟ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ پاکستان بطور ریاست کی وضاحت کرے اور برطانیہ کو جواب دے کہ پاکستان میں ریاست کی سطح پر قادیانیوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، نہ اس کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے ریاست برطانیہ اور سلطنت برطانیہ قادیانیوں کو ابھار رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہم پاکستان کے قانون بنائیں گے اور باہر کی دباؤ کی بنیاد پر 2 سال میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، کوئی قانون سازی نہیں ہوئی 2 سال میں۔ ایک قانون سازی ہوئی ہے آرمی ایکٹ والی، جس میں باجوہ صاحب کی مدت ملازمت کی توسیع ہوئی، اور آج ایک قانون سازی ہو رہی ہے جو FATF کے دباؤ پہ ہو رہی ہے، اور ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا تقاضا یہ ہو
کہ وہ 2 اور 4 گھنٹے کے اندر اندر اس کی تعمیل ہو، تو پھر ہر ریاست اس کی پابند ہوگی کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے گا۔ اور اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس پہ رکاوٹ بنے گا اور اس کو روح عمل لانے میں یا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی 5 سال قید سے 10 سال قید تک اور 5 کروڑ جرمانے سے 10 کروڑ جرمانے تک۔ وہاں قرارداد اور یہاں قانون۔ یہ غلامی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے ایسے ایسے قوانین پاس کیے کہ جن قوانین کے بعد آج پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کل اگر اقوام متحدہ یا عالمی ادارہ قرارداد پاس کر لے کہ ناموس رسالت کا قانون انسانی حقوق کے خلاف ہے، اگر وہ قانون پاس کر لے یا قرارداد پاس کر لے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا قانون یہ انسانی حقوق کے منافی ہے اور ہماری قرارداد پر عمل درآمد کرو، تو یہ سارا تیزی کے ساتھ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ ساری قانون سازی کسی کام کے لیے ہو رہی ہے۔ یاد رکھو تمہارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی شرارتیں ہیں، جو تمہاری بدنیتیاں ہیں، جو تمہارے دماغوں کا گند اور غلاظت ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ اور میں آج تاحد نظر انسانوں کے اس سمندر میں اپنے کارکنوں کو اور نوجوانوں کو اور اپنے پشتونوں کو پشاور میں کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سطح پر بھی کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یا ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ یہ نوجوان گلی کوچے میں کٹ کرے گا، لیکن ناموس رسالت پر تمہیں اس طرح کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، قائد اشارہ گواہ، قائد اشارہ گواہ۔ عمران خان سن لو ذرا، ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کے دور حکومت میں 3-4 کام ہوئے۔ ایجنڈا ہر دور کے حکومت میں رہا، دباؤ ہر دور کے حکومت میں رہا، لیکن اس کو مقصد حکومت بنا کر جو تم لے کر آئے ہو، ایک اس دور میں آپ نے توہین رسالت کے مرتکب ایک خاتون کو کتنے فخر کے ساتھ ان سے باہر بھیجا۔ اگر وہ بری ہے اور گنہگار نہیں ہے، پاکستان میں تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ اپنے باہر کے قوم کے پاس بھیج کر اس کو فخر بھی کر رہے ہو تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کیا ذہنیت کا فرما۔ قادیانیوں کے مسئلے پر قادیانی نیٹ ورک ان 2 سالوں میں جتنا متحرک ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، بین الاقوامی سطح پر متحرک ہوا ہے۔ مطلب ہے آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے نا کہ وقت آئے گا پھر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، لیکن سن لو ہم نے آپ کو ایسا نہیں کرنے دینا۔ ہم ہاتھ بھی نہیں مروڑیں گے، انشاءاللہ تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ میرے محترم دوستو، نعرہ تکبیر، قادیانیوں کے جو جان ہے۔ میرے دوستو تیسری بات سن لو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ
اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تحریک میں اضافہ ہوا ہے. میڈیا کی سطح پر ہو، سیاسی محاذ پر ہو، ہر شخص اسرائیل کا وکیل بنا ہوا ہے اور کہتا ہے اسرائیل سے تعلق نہیں ہوگا تو کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. یہودیوں کی پیروی کا یہ اضطراب اور یہ شوق جو آج کے دور کے اس حکمران کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید انہی کے بارے میں فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال تمام. کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کی قدم قدم بالش بالش اس طرح پیروی کرتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اگر وہ کوہ کی غار میں بھی گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلتے رہو. وہ جو سمسرے بغا کرنا اترتا بہت کرنا ہوتا ہے. صحابہ اکرام اور توقع یا رسول اللہ کا رسول یہود و نصارہ میں تم بابو کی سروان کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیشن گوئیاں آج یہ حکمران اس کا مصداق بن رہے ہیں. دنیا میں اور بھی حکمران ہیں جو اس کا مصداق بن رہے ہیں. کٹ پتلی حکمران جن کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے. وہ ریاستیں در حقیقت کالونیاں ہیں امریکہ کی. آج وہاں پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا دباؤ ہوگا تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. میرے محترم دوستو، ہماری ایک جچی کلی رائے ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یہاں ایک پاکستانی قوم رہتی ہے اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوں، لسانی فسادات ہوں، قومیتوں کے درمیان تعصبات ہوں، صوبائی نفرتیں ہوں. جمعیت علماء اسلام نے اور پاکستان کی دینی مذہبی سیاسی قیادت نے تاریخ سے اول دن سے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی اس نے قرارداد مقاصد پاس کی. آج وہ آئین کا حصہ ہے. تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہے. سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات پر اتفاق کیا. آج بھی اس پر اتفاق ہے. کسی مکتب فکر نے اس سے اختلاف نہیں کیا. سن 1973 کے آئین اور اس آئین کے اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. کسی کا اختلاف نہیں. ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم آئی. تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. کسی کا اختلاف نہیں. ناموس رسالت کا قانون آیا. تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں اور آج بھی کسی کا اختلاف نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل بنی. اس کے تمام سفارشات آج بھی متفقہ ہیں اور کسی مکتب فکر کا ان سفارشات میں اختلاف نہیں. لیکن پھر بھی یہاں پر مسلکی فسادات ابھارنے کے لیے
ان کو کہیں نہ کہیں سے مہرے مل جاتے ہیں، کوئی عمل کی صورت میں اور کوئی رد عمل کی صورت میں۔ اگر کوئی شخص سر بازار صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کرتا ہے، پاکستان کے 70 سالوں میں ہمیں بھی کچھ تجربہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون کام کرنا ہوتا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت نہیں، مسلمانوں کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی جب ہے تو کیوں ہے؟ امریکہ اور مغرب کی ضرورت ہے، وہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں فوجی مہم جوئی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کے وسائل تک اس کی رسائی ہو اور اس پر قبضہ کرے۔ جنگ اس کی ضرورت ہے، لیکن بدنام مسلمانوں کا نوجوان پروپیگنڈا ان کے خلاف ہے۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصر کی جنگ مکاتب فکر اور مختلف مسالک کی خواہش نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ عناصر موجود ہیں کہ جب سرکار چاہتی ہے، حکمران چاہتے ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ ان کا سیاسی مفاد مسلکی تنازعات میں ہے، تو پھر وہ اس قسم کے تنازع کھڑے کرتے ہیں اور اس پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے وسائل بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں۔ دامن کی کوئی دار، خنجر کی کوئی چھین، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ لہذا ہم نے رد عمل دیا اور یہ رد عمل ہمارا حق تھا، اور ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا کہ جس پر رد عمل آئے اور بالآخر مسئلہ فسادات تک جائے، عمران خان کے مفاد میں ہے کہ لوگ مسلکی طور پر لڑیں، خون خرابہ کریں، ان کی دکانیں چمکیں اور سیاسی دنیا سے لوگوں کی ذہن ادھر ہو جائے اور پھر وہ آرام سے حکومت کریں اور ہم اور آپ آپس میں لڑتے رہیں۔ لہذا یہ جو آج آپ کا اجتماع ہے، یہ ایک سیاسی اجتماع ہے اور آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی پاکستان کا آئین اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور جب آئین اور قانون کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے کیوں لڑاتے ہو؟ ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ وہ فوراً ہاتھ ڈالے اور اس کو کنٹرول کرے۔ نہیں کرو گے تو فساد ہوگا، تو فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ لہٰذا ان چیزوں کو جمعیت علماء اسلام نے اور مجلس عمل نے ہمیشہ کنٹرول کیا ہے، اور آج بھی ہم فسادات کی طرف نہیں جانا چاہیں گے، خون ریزی کی طرف نہیں جانا چاہیں گے۔ ہم ایک خاص حد میں رہ کر قانون کا حق استعمال کرنا چاہیں گے اور اس سے زیادہ نہیں۔ ملک کو فساد کی طرف لے جانا، قتل و غارت گری کی طرف لے جانا اور اس کو سوائے جذبات کی تسکین کے، ماضی میں بھی بہت ہمارے 20,000 تک نوجوان اسی مسلکی تنازعات میں شکار ہو گئے، اس طرف سے بھی یہی ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ لیکن میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کا اصل مینڈیٹ یہ ہے جو یہاں اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس اجتماع میں تا حد نظر انسانوں کا سمندر، یہ اس صوبے کا مینڈیٹ ہے، یہ وہ مینڈیٹ ہے جس کو 2018 کے الیکشن میں تم نے چوری کیا۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنے اجتماع کو دیکھیں، پورے صوبے سے جس طرح فوج در فوج
لوگ کھینچتے چلے آئے. آپ کو کسی نے پیسے تو نہیں دیے, کسی نے کرایہ تو نہیں دیا, نہ آنے کا اور نہ جانے کا. تمہارے دل نے کہا کہ ہم نے جانا ہے, تو پھر سمجھ لو کہ اس صوبے کی حکومت آپ ہیں, وہ نہیں جو حکومت کے مراکز میں بیٹھے. آپ آگے بڑھ. تحفظ کی ضمانت ملے گی, آپ آگے بڑھیں گے تو ختم نبوت کے منکرین کے منصوبے اور ایسا دوانیاں مان پڑ جائیں گی, بے اثر ہو جائیں گی. ہم نے جہاد سمجھ کر آگے بڑھنا ہے, اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا ہے. یاد رکھیں, جب اسلام پر تکلیف آئے گی, جب ناموس رسالت پر حملہ ہوگا, جب ختم نبوت پر حملہ ہوگا, جب شعائر اسلام پر حملہ ہوگا, جب پاکستان کے نظریے پر حملہ ہوگا, تو نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, نہ آپ کی بیوروکریسی, نہ آپ کے سیاستدان, نہ آپ کے جاگیردار اور سرمایہ دار میدان میں آئیں گے. یہ آپ کا کام ہے, آپ کا مقصد زندگی ہے, اور اس کے لیے آپ کے میدان میں. وہ تیار ہے یا نہیں آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر! لبیک 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 لبیک! مذہب دشمن حکمران نہ منظور, مذہب دشمن حکمران, وطن دشمن حکمران, اسلام دشمن حکمران. ہم نے اس ملک میں آئین کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں, نہ قانون کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں, نہ پاکستان کے نظریے کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں, نہ اسلام کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں, نہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں, اور نہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ ہمارے معتقدات ہیں. ہم مسلمان تب ہیں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. تو آپ یہیں سے ہدایات لیں گے, آپ کو ایک صحیح, حقیقی اور پاکستان کے مقصد سے عین مطابق راستہ دیا جائے گا, رہنمائی دی جائے گی, اور انشاءاللہ العزیز دنیا بھر کی سازش قوتیں ان کو ہم شکست دیں گے. اس لیے پاکستان کے اداروں کو بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام معائنہ کیا کرو گے. انسان بن جاؤ. پاکستان کے عوام کا ایک عقیدہ ہے, پاکستان کا ایک مقصد ہے. تمہارے ریشہ دوانی کو اب ہم جانتے ہیں. تم کس کس راستے سے, کس کس طریقے سے اس ملک کو فسادات پیدا کرتے ہو اور پاکستان کے عوام کو اپنے مقصد کی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. انشاءاللہ عزیز ہم سب کی آواز ایک ہے. ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور یہ ابھی خبر آئی ہے کہ محمد ایجنسی میں کوئی پہاڑ گرا ہے جس میں کافی مزدور شہید ہوئے ہیں. سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے.